بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. کل میں نے بات عرض کی تھی تغیر اور تبدل، چونکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پورا جو نظام تنفس ہے، ریسپیریٹری سسٹم، یہ کس وقت فیل ہو جو معلوم نہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صحت و غنیمت جانو مرض سے پہلے اور مرض کا حملہ کب ہو معلوم نہیں. کوئی علامات نہیں جیسے پہلے. اب اس کو کہتے ہیں ضیق النفس، نس سے تنگی ہوتی ہے، سانس لینا مشکل. سارے اعضاء موجود ہیں، پیسے پورے موجود ہیں، لیکن انسان کھل سانس نہیں لے سکتا. تمام اس کے اسی لیے اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، بری سائنس کے اندر ہے یہ. اس پہ غور کرو اور پھر دیکھو کہ معرفت ملے گی تم کو. آج ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں، معرفت کے لیے نہیں پڑھتے. بہت بڑے ڈاکٹر آ گئے تھے، عاصم سلم ہوں اور بھی بہرحال لوگ پسند کا مضمون کو. علم حاصل کرو عمل کے نیت سے، معرفت کے نیت سے. قرآن پاک کی تشریحات جو کی ہیں، موضوع و تفسیر بیان کی ہیں، وہ اس کا کوئی خاص مقصد بھی تو ہے کہ تم کو سہل کر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. شاعر علیہ السلام نے پورا بتا دیا اس کو. آج ہمارے اندر اس کا مادہ نہیں، نہ سمجھنے کا اور نہ پوچھنے کا بھی نہیں ہے. پوچھنا چاہیے. دین کی طلب پیدا کرو عمل کے نیت سے. دین بھی حاصل ہو جائے گا، عمل کا ساتھ الگ ملے گا. مومن ہر کام بڑے اچھی نیت پر منحصر ہے. انما الاعمال بالنیات جو فرمایا، عمل کا جو ہے نیت پر ہے. اچھا عمل کرو، نیت کرو. کوئی مضمون پڑھو دنیا کے، کوئی چاہے دنیاوی مضامون ہو، سب میں ثواب ملے گا. تو تخلیق سے لے کے اور موت تک پوری چیز سائنس ہمارے سامنے موجود ہے. مالک کو نہ بھولو. مالک کو بھولو گے تو مالک بھلا دے گا. آج دنیا جو ہے پریشانی میں ہے کیونکہ مالک کو بھلا دیا. جس مالک نے آزاد دیا، جسے ہم کام لیتے ہیں، اس کی ہم نے ناشکری کی. زبان دی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے، میرا ذکر کثرت سے کرو. آج کون کرتا ہے ذکر؟ کوئی گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ اور دائمی کلام. اسی سے دل مردہ ہو گئے، قلب میں نور نہیں رہا. اتنا وقت تم نے ضائع کیا، اس پہ تو استغفار پڑھ لو. یہ اللہ میں سے غلطی ہو گئی، میں نے حق ادا نہیں کیا. اسی کا نام ہے تعلق، خانقاہی تعلق. بیت اسی کو کہتے ہیں کہ زبان ذاکر، دل شاکر. جو چیز ہے، کبھی بھی کوئی پریشانی ہو اللہ سے رجوع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اس ناشکری کی وجہ سے ہمارے اعمال میں کھوٹ پیدا ہو گیا. ہر حال ایک لقمے میں موت واقع ہو جاتی ہے. ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا، اگلا جائے نہ جائے. اس کو کہتے ہیں فضل ربی. ادھر یہ ہے کہ ایمان والوں مخاطب کی بات تعالیٰ، اے ایمان والو، تو ایسا مت کرنا، تم باغی مت بننا. آج ہم مسلمانوں کے باغی بن گئے. اچھے خاصے برے ہو گئے، دادی سفید ہو گئی، لیکن گناہ ملوث ہے. دکان پہ قبضہ، مکان میں قبضہ، کہیں کچھ کہیں کچھ. یہ ڈرتے نہیں تم؟ تو یہ رکھا رہے. آنکھ بند ہوئی، پہلے لوگ ٹوٹتے ہیں تم چابی کن کے میرے قبضے میں آ جائے. تو نماز کا اہتمام امت سے وہ کم ہو رہا ہے. اس کا اہتمام، نماز کا اہتمام کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں میں تلاوت کا معمول بنا لو. اور سب کو سورہ اخلاص یاد ہے، قرآن شریف. تلاوت نوبت نہیں آئی، قرآن پاک دیکھ نوبت نہیں آئی، تو اس میں سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. ایک تصویر پڑھ لو، اس میں 300 آیت ہیں، تو 300 بار کا ثواب ملے گا. اس لیے نماز کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام جو وقت بزرگانے سے رہا. اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجبور معذور نہ کیجیے گا، محروم نہ کیجیے گا. آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی، تلاوت کی، ذکر کی. اللہ میری شامات اعمال سے مجھے معذور اور مجھے محروم نہ کیجیے گا. یہ دعا کرنا چاہیے. جتنا اس پہ اللہ تعالیٰ بھی ضائع نہیں کریں اس کو. اور جانا سب کو دنیا سے ہی تو نہیں. جب نبی نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے؟ ایک متعین وقت ہے، تھوڑے دنوں بھیجا گیا. اس پہ کام کرو اور اللہ تعالیٰ حاضری دے دو کہ
اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ناشکری حال میری موت نہ ہو، شکر گزار بندہ بن کے جاؤں دنیا سے. آنکھ بند ہوتی ہی انعامات کی بارش شروع ہو جائے، یہ بندہ میرا حال ہے، اس کا احترام کرو. ناشکرہ بندہ جو ہوتا ہے وہ وہی دنیا سے کر لگا رہتا ہے. تو نماز خاص طور اپنے گھر والے اس کے اطلاع کرو کہ بھائی ہر ایک نماز کی فکر کرے، کیا عورت ہو کیا مرد ہو، کیا بوڑھا کیا جوان، سب کو فکر کرنا چاہیے. نماز کی طرف توجہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اپنے گناہوں سے بچاؤ. دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہم اللہ تعالیٰ آپ کو خاص پورے فرمائے گا.